الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ حضرات جس دن میں جمع ہیں اس دن کو انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں، ہر گلی کوچے اور بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ آپ سے بخشش اور مغفرت کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے روزے رکھے، تراویح ادا کی، قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہہ دو مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ عید الفطر انعام کا دن ہے۔ انعام سے پہلے اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے بندوں کو انعام ملتا ہے۔ پورا ماہ رمضان روزے رکھے، تراویح ادا کی، اللہ کو راضی کیا، اب جب انعام کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام بندوں کو دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا اس دن میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میں نے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی گھڑیوں میں مجھے راضی کیا۔ اللہ اتنے قدردان ہیں، اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ اگر ساتوں سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور دنیا کے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور جن و بشر اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں تو علماء نے لکھا ہے ساتوں سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے، تمام درختوں کے کلمے بھی ختم ہو جائیں، جن و بشر بھی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت کا بھی اس کی حمد و ثنا پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدردان ہے۔ قدردان کا مطلب یہ ہے بندے کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، انعام زیادہ ہوتا ہے۔ بندے کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، اجر زیادہ اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو آج انعام کا دن ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے عطا کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب ذوالجلال، یہ آپ کا بندہ اس لیے آپ کی عبادت کرتا ہے کہ اس کو آپ نے دولت عطا کر رکھی ہے، یہ آپ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہے، یہ آپ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بیٹوں کی دولت عطا کر رکھی ہے،
آپ کی یہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کو دولت کے خزانے عطا کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ ساری چیزیں اپنے بندے سے لے لوں تب بھی یہ میرا بندہ میری ہی عبادت کرے گا، میری ہی حمد و ثنا کرے گا۔ پھر قرآن گواہ ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحانات شروع کر دیے۔ آپ کے جسم میں تکلیف آ گئی، آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا مکان بھی گر کر تباہ ہو گیا، آپ کی زمین میں فصل اگنا ختم ہو گئی۔ آپ 80 سال تک، آپ 18 سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ کے لبوں پر کان لگایا، آپ کے لبوں سے ایک صدا آ رہی تھی، مولا میرے سارے جسم میں تکلیف ہے لیکن اس زبان کو میرے مولا سلامت رکھنا تاکہ میں زندگی کے آخری دن تک، زندگی کی آخری گھڑی تک مولا میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں، مولا میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ میرا بندہ ایوب بڑا صابر ہے، میں نے اس کی اولاد کو لے لیا، اس نے صبر کیا، میں نے جس کے جسم میں تکلیف شروع کر دی اس نے اس پہ صبر کیا، میں نے مال و دولت کو لے لیا اس نے صبر کیا۔ انا وجدناہ صابرا، میں نے اپنے بندے کو صابر پایا۔ اب اللہ رب العزت اپنے بندے کی تعریف کر رہی ہے، وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ رب جس نے پہاڑوں اور دریاؤں کو چلایا، وہ رب جس نے انبیاء کو نبوتیں عطا فرمائی، وہ رب جس نے محمد مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، وہ رب اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف بھی اس کلام کریم کے اندر کر رہا ہے جسے رب کائنات نے ساری کتابوں کی سردار بنا دی ہے۔ اچھا یہ کتاب صرف دنیا میں نہیں پڑھی جاتی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت کے اندر بھی یہی قرآن پڑھا جائے گا، یہی کلام اللہ پڑھا جائے گا۔ اس کلام اللہ کے اندر جب قرآن کی تلاوت ہوگی سجی ہوئی جنت میں جب قرآن پڑھا جائے گا، چلتے چلتے جب حافظ اس آیت پہ پہنچے گا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اس آیت کو پڑھے گا۔ میں نے کہا امتحان لیا، امتحان تھوڑا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملا ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کی طرف سے جو انعام ملا وہ بہت زیادہ ہے۔ تعریف بھی رب نے خود اپنے بندے کی ہے، صرف دنیا میں نہیں کی، قرآن میں کی ہے، صرف قرآن میں نہیں کی، جنت میں جب سجی ہوئی جنت میں قاری قرآن کی تلاوت کرے گا، چلتے چلتے اس آیت پہ پہنچے گا، جب اس آیت پہ پہنچے گا میں نے پوچھا بتاؤ یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ یہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے حضرت ایوب کہتے ہیں۔ انعام کتنا بڑا عطا کیا، ایک فانی زندگی کے مقابلے میں ایک ہمیشہ رہنے والی اللہ نے حمد و ثنا اپنے بندے ایوب کو عطا فرما دی۔ پھر اللہ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اللہ فرماتے جو کچھ میں نے دنیا میں لیا تھا، صحت لی تھی تو صحت بھی عطا کر دی، اولاد لی تھی اولاد بھی عطا کر دی، بیوی لی تھی بیوی عطا کر دی، باغات دیے تھے وہ بھی عطا کر دیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کچھ میری رحمت ہے، یہ سب کچھ میرا کرم ہے۔ جب اس نے اپنے امتحان میں کامیابی عطا کر دی، دنیا میں بھی ان کو کامیاب کر دیا، آخرت میں بھی ان کو کامیاب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا امتحان آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، جب گھر کی تعمیر ہو جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا امتحان آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے گھر کے بنانے کی درخواست کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو پورا کیا، اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے میرے گھر کی تعمیر کی، تو نے میرے گھر کو بنایا، میرے گھر کو آباد کیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ صرف اللہ رب العزت نے امام نہیں بنایا بلکہ ابو الانبیاء بھی بنا دیا۔ 10,000 انبیاء اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیے۔ پھر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام جناب اسحاق ہے، ایک بیٹے کا نام جناب اسماعیل ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے 10,000 انبیاء کو پیدا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء کو پیدا کر دیا۔ میں نے کہا امتحان لیا، امتحان کے بعد رب نے انعام عطا کیا۔ امتحان یہ تھا کہ رب کا گھر بنانا تھا، انعام اللہ نے یہ عطا کر دیا کہ لوگوں کی امامت کا تاج اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا ہے، آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے، قرآن میں آپ کی تعریف کر دی ہے۔ پھر 10,000 انبیاء کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ پھر رب کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اس کو میں نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ حاجی حج کر لے، بیت اللہ کے طواف کر لے، صفا اور مروہ کے چکر لگا لے، عبادتیں اور ریاضتیں کر لے، لیکن جب تک مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 نفل نہیں پڑھے گا اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ امتحان تھوڑا تھا، انعام زیادہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قدردان ہے۔ بندے کا امتحان تھوڑا ہوتا ہے لیکن محنت تھوڑی ہوتی ہے، اللہ جو اپنے بندوں کو انعام عطا کرتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی محل میں رہتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ ایمان لاتی ہیں۔ فرعون کو پتہ چلا کہ جناب آسیہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے۔ اب فرعون نے اپنی بیوی کو کہا یہ تخت بھی تیرے لیے تھا، یہ تاج بھی تیرے لیے تھا، یہ محل بھی سب کچھ تیرے لیے تھا، میں نے لاکھوں عورتوں میں سے تجھے چنا تھا صرف اس لیے کہ تو میری عبادت کرے۔ لیکن حضرت آسیہ نے فرمایا میں حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، میں اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گی۔ اب فرعون نے اپنی بیوی کو، اپنی ہی لخت جگر کو، اپنی ہی ملکہ کو زمین کے اوپر لٹا دیا ہے، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی ہیں، اور جسم کے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی ہے۔ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ پر فرعون نے بڑا ظلم و ستم کیا۔ ظلم و ستم جب ہونے لگا حضرت آسیہ نے اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہ محل مجھے ملا تھا، اس محل سے مجھے نکال دیا گیا، اللہ مجھے بادشاہ ملا تھا اس کو بھی تیری محبت کی وجہ سے مجھ سے دور کر دیا گیا، اللہ مجھ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے، اللہ دیکھ میرے ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں، اللہ میرے سینے کو دیکھ اس پہ پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دیکھے مانگا کتنا ہے، اللہ عطا کتنا کرنا چاہتا ہے۔ مانگا تھا رب سے، رب کے قرب کو مانگا تھا، رب سے اس کی جنت میں اس کے گھر کو مانگا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے قرب میں اپنا گھر عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تجھے گھر بھی عطا کروں گا، گھر والا بھی عطا کروں گا، جنت میں گھر بھی بنا دیا، اور گھر کے ساتھ گھر والا بھی عطا کر دیا۔ گھر والا کون ہے؟ جو اس کا اپنا لاڈلا محبوب پیغمبر ہے، جسے دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہونے لگی، پاک پیغمبر نے فرمایا
اے خدیجہ جب جنت میں جائے گی وہاں پر میری 2 بیویاں ہیں، انہیں محمد مصطفیٰ کی طرف سے سلام پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آقا پہلی بیوی میں ہوں اور میں ہی سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوں۔ حضرت آسیہ وہ کون سی 2 بیویاں ہیں جنہیں آپ سلام پیش کر رہے ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ایک فرعون کی بیوی ہے جسے آسیہ کہا جاتا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے جسے مریم کہا جاتا ہے، یہ دونوں میری جنت کے اندر بیویاں ہوں گی۔ میں نے کہا امتحان تھوڑا تھا، دنیا کا محل چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا امتحان تھوڑا ہے، گھر والے کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا امتحان چھوٹا ہے کہ تاج و تخت کو چھوڑنا پڑا، لیکن رب نے جو انعام عطا کیا وہ انعام یہ ہے، رب نے جنت میں آسیہ کے لیے محل بھی بنایا ہے۔ اگر صرف محل ہوتا تب بھی رب کا انعام پورا نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس امتحان کے بدلے میں امام الانبیاء کو عطا فرما دیا۔ اب جب جنت سج جائے گی، سجی ہوئی جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا آج تقریب ہو رہی ہے۔ مولا کس چیز کی تقریب ہو رہی ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج میں اپنے محبوب پیغمبر کا نکاح حضرت آسیہ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ دیکھے تو صحیح امتحان چھوٹا ہے، انعام بڑا ہے، تخت کو تھوڑا، تاج کو تھوڑا، شوہر کو چھوڑا، لیکن اللہ رب العزت نے جنت میں اپنے قرب میں جنت میں محل بھی عطا کر دیا اور ساتھ میں گھر والا بھی عطا کر دیا۔ امتحان چھوٹا ہوتا ہے لیکن انعام اللہ کی طرف سے بڑا ہوتا ہے۔ امتحان صرف اتنا تھا، گھر کو چھوڑنا پڑا اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ امتحان صرف اتنا تھا، اپنے شوہر کو چھوڑنا پڑا جو دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امتحان کے بعد وہ انعام دیا کہ دنیا کہتی ہے کہ ایسا انعام جو اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کو دیا ہے، اللہ رب العزت نے ایسا انعام کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وادی سے گزر ہوا، پاک پیغمبر نے فرمایا جبرائیل اس وادی سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ کے رسول یہاں پر 2 قبریں ہیں، ان قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جبرائیل وہ کس کی قبر ہے؟ کیا وہ ابو البشر کی قبر ہے؟ کیا وہ جناب ابراہیم کی قبر ہے؟ کیا وہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کسی نبی کی قبر نہیں ہے، یہ کسی ولی کی قبر نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو بتاتا چلوں یہ قبر ہے فرعون کی بیوی کے بالوں میں کنگھا کرنے والے کی، یہ قبر ہے فرعون کی بیٹیوں کے بالوں میں کنگھا کرنے والے کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر یہ مشائطہ ہے جو فرعون کی بیویوں کے بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھی، ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی جب گری تو اس کے زبان پہ اللہ کا نام بلند ہو گیا، اس نے اللہ کا نام بلند کر دیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرا باپ رب ہے اور تو کسی اور کو رب مان رہی ہے، تو نے موسیٰ کو اپنا پیغمبر مان لیا ہے۔ اب فرعون کے پاس یہ مقدمہ گیا، اس نے یوں کیا ایک کڑھائی کو تیار کیا گیا، اس کڑھائی کے اندر سب سے پہلے اس کی بیٹی کو ڈالا گیا اور اسے کہا گیا اگر تو اس سے باز نہیں آئے گی میں تیری بیٹی کو جلا ڈالوں گا، تیری بیٹی پہ ظلم و ستم کروں گا۔ اس کے سامنے اس کی لخت جگر کو آگ کے اس کوئلے میں ڈال دیا گیا، آگ کے اس تپتے ہوئے انگاروں کے اندر ڈال دیا گیا، بیٹی جل جاتی ہے۔ اب ماں کی باری آتی ہے، ماں کو زمین پہ لٹا دیا گیا، اس کے جسم پہ کوڑے مارے گئے، اس کے جسم پہ ظلم و تشدد ہو گیا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے کہا انعام ہے، امتحان ہے، یہاں امتحان چھوٹا ہے، انعام بڑا ہے۔ امتحان یہ تھا کہ حضرت مشائطہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، ظلم و تشدد ہو رہا ہے، لیکن انعام یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پاک پیغمبر جب معراج کی رات جا رہے تھے، پاک پیغمبر کا اس وادی سے گزر ہوا، پاک پیغمبر نے خوشبو سونگی، فرمایا جبرائیل بتا یہ کس کی خوشبو ہے؟ جبرائیل صلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ حضرت مشائطہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا انعام بھی بڑا ہے لیکن امتحان چھوٹا ہے، جان دینی تھی وہ جان بھی دے دی۔ اللہ رب العزت نے قبر کو خوشبو سے معطر بھی کروا دیا، پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو سنگوائی بھی ہے، جبرائیل امین نے تائید بھی کی ہے اللہ کے رسول یہ
قبر ہے اس عورت کی جس نے اللہ کی توحید کو مانا، ظلم و تشدد کو برداشت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امتحان چھوٹا تھا، انعام بڑا ہے۔ انعام یہ ہے کہ پاک پیغمبر معراج کی رات اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اس وادی سے گزر کے جا رہے ہیں جہاں پہ حضرت مشاطہ کی قبر ہے، جس قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو وہ خوشبو سکھا دی۔ میں نے کہا امتحان چھوٹا ہے، انعام اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا ہے۔ تو روزے دار جب اس نے روزہ رکھا، امتحان چھوٹا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس نے کھانے کو چھوڑنا تھا، صبح سے لے کر شام تک اس نے پانی کو چھوڑنا تھا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا۔ یہ امتحان تھا۔ امتحان چھوٹا ہے لیکن انعام بڑا ہے۔ جب یہ دن آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کبریائی کی قسم، جنہوں نے 30 روزے رکھے، مجھے میری حالت میرے سامنے وہ بھوکے اور پیاسے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انعام چھوٹا تھا، امتحان بڑا ہے۔ اللہ امتحان چھوٹا تھا، انعام بڑا ہے۔ اللہ اس کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان بندوں کو کہہ دو ابھی تم نے عیدگاہ کے اندر، ابھی تم نے مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھنی ہے، رب کے حضور دعائیں کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، ابھی تمہارا ہاتھ اٹھے گا اور تم اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگو گے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان پہلے ہو رہا ہے میرے بندوں کو کہہ دو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کی زبان پر ایک لفظ ہوگا العطش العطش العطش۔ مولا آج اس گرمی کے موسم میں، آج اس سختی کے دن تو اس سے سوال کرتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ عطا کر دے۔ اب نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پیاسا ہوگا، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہوگا، التجائے کر رہا ہوگا، صدا بلند کر رہا ہوگا مولا ہم آپ سے پانی کا ایک گھونٹ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ پیاس کی حالت میں ہوں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے وہ روزے دار کہاں ہیں جنہوں نے میری خاطر، میری محبت کی خاطر روزوں کو چھوڑا؟ اللہ ارشاد فرمائیں گے اب ان کو میرے عرش کا سایہ نصیب کر دو۔ اب یہ روزے دار رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے حوض کوثر کو سجایا جائے، حوض کوثر سج جائے گا، جناب ابو بکر بھی ایک کونے پہ موجود ہوں گے، جناب عمر فاروق بھی ایک کونے پہ موجود ہوں گے، جناب عثمان بھی موجود ہوں گے، جناب علی المرتضیٰ بھی موجود ہوں گے، اور کسی کو پانی جناب ابو بکر پلائیں گے، کسی کو پانی جناب فاروق اعظم پلائیں گے، کسی کو پانی حوض کوثر کا جام حضرت عثمان پلائیں گے، کسی کو حوض کوثر کا جام جناب حیدر کرار پلائیں گے۔ لیکن جب روزے دار آئے گا اور روزے دار جب حوض کوثر کے سامنے آئے گا میرے محبوب پیغمبر فرمائیں گے ابو بکر تو بھی اپنے جام کو روک لے، عمر تو بھی اپنے جام کو روک لے، علی تو بھی اپنے جام کو روک لے، عثمان تو بھی اپنے جام کو روک لے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر فرمائیں گے یہ روزے دار ہے، آج اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر پلاتا جا۔ جب اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتے جائیں گے روزے دار کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی، ان کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام کوثر پلایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان سے امتحان لیا تھا، آج جب عرش کا سایہ کسی کو نصیب نہیں ہے روزے داروں کو مل رہے ہیں، آج جب ساری خلقت آتش آتش کہہ رہی ہے، پیاس پیاس کہہ رہی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں صدائیں بلند کر رہی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میری طرف سے ان کو انعام مل رہا ہے۔ اللہ کیا انعام مل رہا ہے؟ انعام یہ ہے محبوب کے حوض کوثر سے جام کوثر ان لوگوں کو مل رہا ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت دنیا میں بندے سے امتحان چھوٹا لیتے ہیں لیکن انعام زیادہ عطا کرتے ہیں۔
ایک بندہ ہے ساری زندگی اس نے یا صنم کہا یا صنم کہا یا صنم کہا، ایک رات اپنے صنم کے سامنے کھڑا ہو کر اور بیٹھ کر اس سے مانگ رہا ہے، اسے پکار رہا ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے رہا، اسے اونگ آ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا یا سمد یا سمد یا سمد یا سمد کہنا تھا، اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا لبیک میرے بندے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرشتے تڑپ اٹھے، مولا یہ ساری زندگی تو یا صنم کہتا رہا، ساری زندگی تو بتوں کو پکارتا رہا، آج کی رات بھی یہ یا صنم کہہ رہا تھا، اسے تو اونگ آ گئی تھی اور اس کی زبان سے بے اختیار طور پر یا سمد نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے ساری زندگی یا صنم کہا، جان بوجھ کے یا صنم کہا، آج جب یہ اونگ کی حالت میں تھا، اسے نیند آ رہی تھی، اس کی زبان سے ایک مرتبہ یا سمد نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں اگر اب بھی میں اپنے بندے کو جواب نہ دوں تو سمد اور صنم میں کیا فرق رہے گا؟ صنم وہ ہے اسے پکارا جائے وہ جواب نہیں دیتا، سمد وہ ہے جس کے سامنے ایک مرتبہ بھی جھک جاؤ اور اس کو راضی کر لو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اس کو جواب نہ دیتا تو صنم اور سمد میں کیا فرق رہ جاتا؟ صنم وہ ہے جسے پکارا جائے جواب نہیں دیتا، سمد وہ ہے جسے ایک مرتبہ پکارا جائے وہ لبیک کہتا ہے۔ اللہ کا امتحان تو دیکھ، انعام تو دیکھ، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی صنم کہتا رہا، ایک مرتبہ سمد کہا، رب کریم نے جواب عطا کر دیا۔ میں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس بندے کا امتحان تھا، آج میری طرف سے اس بندے کو انعام مل رہا ہے۔ تو آج انعام کا دن ہے۔ آج کون سا دن ہے بھائی؟ انعام کا دن ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑا انعام ایمان والوں کو یہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جنہوں نے مجھے راضی کیا قیامت کے دن انہیں میں راضی کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔